آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت اور دل کو تازہ کر دینے والے موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت۔ یہ محض ایک روایتی بات چیت نہیں ہے، بلکہ اسے ایک روزمرہ کی روحانی چیک لسٹ کے طور پر تیار کیا گیا ہے تاکہ ہم سب ان بابرکت دنوں کے ہر لمحے کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیں سیدھا اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ذرا اس بات کی گہرائی کا اندازہ لگائیں۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ مطلب سال کا کوئی اور دن ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جس کی قدر و قیمت باقی تمام ایام سے کہیں زیادہ ہے۔ ویسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد دل میں ایک کسک سی رہ جاتی ہے کہ یار عبادت شاید ویسی نہیں ہو سکی جیسی ہونی چاہیے تھی، کچھ نمازیں چھوٹ گئیں یا وہ روحانیت محسوس نہیں ہو سکی۔ اگر ایسا محسوس ہوتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ دن ایک بہترین اور فوری دوسرے موقع کی طرح ہیں۔ رحمت کے دروازے دوبارہ کھل چکے ہیں، ایک دم سنہرا موقع۔ تو اس جائزے کو ہم نے 5 حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک سنہرا، دوسرا موقع، روزمرہ کی نماز کی چیک لسٹ، روزمرہ کی زبانی چیک لسٹ، سماجی اور قلبی چیک لسٹ اور خاص اعمال۔ جب ہم بڑے روحانی اہداف کو ایسے چھوٹے روزمرہ کے حصوں میں بانٹ لیتے ہیں نا، تو ان پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہماری چیک لسٹ کا پہلا حصہ ہے ایک سنہرا دوسرا موقع، یعنی حج کے سفر سے آگے کی رحمت۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو لوگ حج پر نہیں بھی جا رہے، ان کے لیے بھی ان دنوں میں رحمت اور مغفرت کے دروازے پوری طرح کھلے ہیں۔ یہ برکتیں سب کے لیے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے روزمرہ کی نماز کی چیک لسٹ، جو کہ خالق کے ساتھ رابطے کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ ایک بہترین روحانی معمول قائم کرنے کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ اپنی فرض نمازوں کو سکون اور دل کے حضور کے ساتھ ادا کرنا دراصل اپنی پوری زندگی کو درست کرنے کے مترادف ہے، اور اس کے ساتھ رات کو تہجد کے لیے صرف 10 منٹ نکالنا، تنہائی میں اللہ کے سامنے صرف ایک سجدہ، ایک سچی توبہ، یہ کسی بھی انسان کی تقدیر کو مکمل طور پر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ واقعی اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، روزمرہ کی زبانی چیک لسٹ۔ اس کا مقصد زبان کو مسلسل ذکر سے تر رکھنا ہے، اپنے روزمرہ کے کام کاج کے دوران شعوری طور پر خالق کی یاد میں مگن رہنا۔ ذکر کے کچھ انتہائی طاقتور کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ان کلمات کو بدل بدل کر پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دل جاگتا رہتا ہے اور زبان محض ایک خالی عادت کے طور پر نہیں چلتی۔ جب یہ الفاظ سوچ سمجھ کر ادا ہوتے ہیں تو ان کا اثر سیدھا روح تک جاتا ہے۔ اب تکبیر تشریق کے حوالے سے جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم چلتے پھرتے یا کام کرتے ہوئے پڑھتے ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ ہمارے دل کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہمارا خالق دنیا کی تمام پریشانیوں اور خوف سے بہت بڑا ہے۔ یہ واقعی کمال کا احساس ہے۔ چوتھا حصہ ہماری سماجی اور قلبی چیک لسٹ ہے، یعنی نیتوں اور اعمال کو پاک کرنا۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم معاشرے کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں اور اپنے اندرونی جذبات کی حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ ان روزمرہ کے فرائض پر غور کریں۔ صدقہ دینا، چاہے وہ صرف ایک مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو، قرآن سے جڑنا، لوگوں کو معاف کرنا اور کسی کو نقصان نہ پہنچانا۔ کیونکہ ذرا سوچیں، جو دل دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہو وہ رات کو اللہ کے سامنے سکون سے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور ہاں، آج کل سوشل میڈیا پر لکھی گئی ایک لاپرواہ بات بھی کسی کو گہرا زخم دے سکتی ہے، تو اس کا خیال رکھنا بھی عبادت ہی ہے۔ اور حسد کے بارے میں یہ مثال کتنی زبردست ہے، ایک تباہ کن جذبہ جو انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو مکمل طور پر جلا دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حسد خاموشی سے سالوں کی جمع کی ہوئی نیکیوں کو بالکل راکھ پھیر دیتا ہے۔ اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اپنے آخری اور 5ویں حصے کی طرف، خاص اعمال اور یوم عرفہ۔ یہ ہماری روحانیت کا آخری نکھار ہے جس سے ہماری چیک لسٹ مکمل ہوتی ہے۔
یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، روزانہ استغفار کرنا اور والدین کے لیے دعائیں کرنا، یہ سب تو ہیں ہی، لیکن ان سب میں جو بات سب سے خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ کم از کم ایک نیکی ایسی کی جائے جو بالکل پوشیدہ ہو، جسے صرف اور صرف اللہ جانتا ہو، خالق کے ساتھ ایک ایسا ذاتی اور مضبوط رشتہ جس میں کوئی تیسرا شامل نہ ہو۔ اس سارے جائزے کے اختتام پر ایک بہت ہی گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ کیا ایک سچا آنسو، سچی توبہ کا ایک لمحہ یا ایک چھوٹی سی پوشیدہ نیکی واقعی تقدیر بدل سکتی ہے؟ بالکل بدل سکتی ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان تیزی سے گزرنے والے بابرکت دنوں کو کسی بھی صورت غفلت میں نہ گزارا جائے۔ یہ وقت عمل کا ہے،